بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی موضع آخر ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، وقال فی موضع آخر ان الحکم الا للہ۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنتی، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمارے لیے دین اسلام کا منتخب فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج 14 جولائی سن 2023 ہے۔ لا کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں جو رائے عامہ طلب کی تھی، اس کے آج آخری تاریخ۔ سارے ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ سے متعلق نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو 18-20 کروڑ لوگ ہیں، یہ مسئلہ صرف ہماری قوم کا نہیں بلکہ سارے بھارت کے 140 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، یہ سارے بھارت کے واسیوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ دین اسلام کے ذریعے سے عنایت فرمایا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ بھارت میں جو مذاہب موجود ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ضد میں جو احباب کھڑے ہوتے ہیں،
ان لوگوں کے مذہب میں شادی، بیاہ، طلاق اس طرح کا کوئی قانون موجود مذہبی اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ہمارا بھارت آزاد ہوا، ہر کاسٹ اور برادری، خاندان اور قبیلے اور مذاہب والے یہاں پر موجود تھے، اس وقت اگر کوئی ایک قانون بنا کر ون نیشن ون لا کے تحت اگر قانون لاتے تو آزادی کی خوشی کے ماحول میں غم کا ماحول پیدا ہو جاتا، اندرونی آپسی جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے اس وقت کے اکابر لیجنڈس، اسی طرح سے آزادی ہندوستان کے مجاہدین نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہندوستان کا کوئی دستور بنایا جائے، کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، آئین بنایا جائے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک بنچ بنائی گئی جس میں علماء بھی موجود تھے، اور ہمارے ملک کا سنویدھان بنایا گیا جس میں 498 آرٹیکلز لکھے گئے۔ تو ان سب مفکرین کی رائے سے یہ بات طے ہوئی، ہماری اس بھارت کا دستور میں کرمنل لا سب کے لیے برابر ہوگا، چوری کرنے والے چور کا، ڈکیتی ڈالنے والے ڈکیت، قتل کرنے والے قاتل، ظلم کرنے والے ظالم، یہ جتنے کرمنل کامز ہیں، ان سارے کاموں میں جس مذہب والا بھی یہ غلطی کرے سب کی سزائیں برابر ایک ہوں، کرمنل لا یکساں ہے سب کا۔ رہی بات سول سوسائٹی، سول زندگی، پرسنل لائف، جہاں پر مذہبی پابندیاں آ جاتی ہیں، یہاں پر ہر مذہب والے کو الگ الگ پرسنل لا دیا گیا۔ مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا دیا گیا، ہندوؤں کو ہندو میرج ایکٹ دیا گیا، آدیواسیوں کا الگ قانون ہے، بودھ کا الگ قانون ہے، کرسچینٹی کا الگ قانون ہے، جین کا الگ قانون ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، یہ بھارت کے ہر مذہب اور ادیان اور ریلیجن میں یقین رکھنے والے تمام احباب کو ان کے مذہب کے لحاظ سے انہیں پرسنل لا دیا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آئے نئے دن میڈیا میں جو باتیں چھیڑی جا رہی ہیں وہ فقط مسلمانوں کے اگینسٹ چھیڑ کر غیر مسلموں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے۔ 100% یہ یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ انہیں چڑ ہے اسلام سے، اس لیے کہ اسلام فیٹرنٹی کی بات کرتا ہے، ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حجاج اکرام حج سے واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امسال تقریباً 30 لاکھ لوگوں نے دنیا بھر کے حج کا عمل، حج جیسی مقدس عبادت کی۔ اس میں بادشاہ بھی موجود تھے، سلاطین بھی موجود تھے، لیکن مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے یکساں ہے۔ بادشاہ ہوگا تو اپنی ریاست کا، حاکم ہوگا تو اپنی حکومت کا، لیکن جب دربار کی خداوندی میں آ جائے تو جیسے غریب لاچار مجبور انسان بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے احرام کی شکل میں لپیٹتا ہے، تو تجھے بادشاہت کے تخت و تاج کو چھوڑ کر تجھے بھی وہی یونیفارم میں آنا پڑے گا، وہی لباس کو اختیار کرنا پڑے گا۔
یکسانیت کا درس، مساوات کا درس، ایکوالٹی کا درس اسلام دیتا ہے۔ بادشاہ ہو، فلم ایکٹر ہو، کرکٹر ہو، جو کوئی بھی تو ہوگا، مینا کی وادی میں تجھے 5 نمازیں ادا کرنی پڑے گی، عرفات کے میدان میں تجھے وقوف کرنا پڑے گا، مزدلفہ میں زمین پر سو کر تجھے رات گزارنی پڑے گی، جمرات پر پہنچ کر تجھے رمی کرنی پڑے گی، تیرے بالوں کے لاکھوں عاشق ہوں گے، لیکن حج کا عمل ختم ہوا تو تجھے یا تو حلق کرنا پڑے گا یا اپنے بالوں کو قصر کرانا پڑے گا، کوئی چھوٹ نہیں۔ طواف زیارت کرنی پڑے گی، طواف وداع کرنا پڑے گا، صفا مروہ کے درمیان، سعی اور سعی کے درمیان تو جو بھی ہو تجھے میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر جانا پڑے گا۔ قانون سب کے لیے برابر۔ تو یہ غیر مسلمز کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، خاص کر ہندوستان کے 2% والے لوگ۔ معلوم 2% کون؟ معلوم کبھی برہمنز، بومنا بولتی نہیں ہمیں، کہتے ہیں سینو 2%، 90.8% آدمیوں کو کھلاری کھیل، بیوقوف ST/SC والے، OBC والے، جن کو یہ لوگ شودر کہتے ہیں۔ بھلے ہندوستان کے اندر ایک مرمر کو انہوں نے راشٹرپتی تو بنا دیا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن وہ مرمر کسی مندر میں جائے تو وہ شودر کہہ کر اسے مندر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ سمانتا کی بات کر رہے ہیں، یہ برابری کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ اپنے مذہب میں جھانک کر دیکھ لیں کہ چھوٹے ذات کا انسان بڑے ذات کے غیر مسلموں کی مندر میں نہیں جا سکتا، جانا تو دور کی بات، اسے اس مندر کا پرشاد بھی نہیں ملتا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہیں ایکوالٹی اور ایکساں سول کوڈ کی۔ میرے حال 2024 کا اصل الیکشن مدعا ہے ان کا، کیونکہ وکاس تو آج تک آیا نہیں۔ سپنے دکھائے شیخ چلی کے، اندھ بھکتوں نے ووٹ دے دیے، اب کہیں کوئی آدمی مہنگائی پر سوال نہ کر لے، کوئی جاب پر سوال نہ کر لے، کوئی بچیوں کی عزت پر سوال نہ کر لے، کوئی لاقانونیت پر سوال نہ کر لے۔ ان تمام منصوبوں سے اس 100 کروڑ انسانوں کے ذہنوں کو ایک طرف لگانے کے لیے یہ یونیفارم سول کوڈ کا مدعا بنایا گیا، یا آج صرف لا کمیشن کی طرف سے رائے عامہ کی ڈیٹ کا خاتمہ ہے، ورنہ 2024 کے الیکشن تک بار بار آپ UCC کا نام، یونیفارم سول کوڈ کا نام، ایکساں سول کوڈ کا نام سنتے رہیں گے، اور اسی کو مدعا بنا کر 2024 کا الیکشن لڑا جائے گا۔ لیکن ایسے نازک وقت میں میرا اور آپ کا ذمہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں جس مذہب اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروی کرنے کا حکم دیا، اب یہ ایکساں سول کوڈ آئے گا تو ہمارا مذہب اسلام کہاں ڈیمیج ہوتا ہے، یا ہم ہمارے مذہب کے کن مسائل پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایسی سچویشن اور نوبت آ جائے تو ہم ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں وقت وقت پر اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری کا احساس دلایا۔ تو ہمارا کردار جیسے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جھونکا گیا تھا تو اس وقت ایک پرندے کی چونچ کے خطرے کے پانی سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ بجھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ پرندہ برابر اپنی چونچ میں پانی لا لا کر ڈال رہا تھا۔ جبرائیل نے پوچھ لیا تیرے اس چونچ کے ایک قطرے پانی سے کیا آتش نمرود ختم ہو جائے گی، ابراہیم کو نجات مل جائے گی؟ تو اس وقت اس پرندے کا جو جواب تھا وہ میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ پرندے نے کہا تھا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، میں اتنا کر رہا ہوں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی
آتش نمرود میں جلانے والوں کو جب الگ کرے گا، آتش نمرود سے ابراہیم کو بچانے والوں کو جب الگ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی بچانے والوں میں کر لے، جلانے والوں میں نہ کرے۔ اس لیے میں اپنی اس چونچ سے جتنا پانی لے جا کر ڈال سکتا ہوں اتنا ڈال رہا ہوں۔ تو ایسے ہی میرے اور آپ کے ایک جی میل یا ایک ای میل کے ذریعے سے ہم لا کمیشن کو اگر میل کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں میری اس ایک ووٹ سے کیا ہوگا، میں اتنا کر سکتا ہوں اسلام کو بچانے کے لیے، میں اتنا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ آج امت مسلمہ کو یونیفارم سول کوڈ کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ستہ داری پارٹی ہے یہ آج کی کوئی نئی نویلی پارٹی نہیں ہے۔ بھلے یہ 2024 میں اگرچہ کہ سطح پر آئی، لیکن 2024 سے پہلے اس نے اپنا گڑھ جمایا تھا گجرات کی سرزمین پر، وہیں سے اس نے گجرات میں فسادات برپا کیے، اور یہی وہ پارٹی کے افراد ہیں جنہوں نے ہاشم پورہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف فسادات برپا کیے، میرٹھ اور ملیانہ کے اندر ایسے ہی ذہنیت رکھنے والوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا، اور ایسی ہی ذہنیت رکھنے والوں نے 1992 کے اندر، 92 سے پہلے ایل کے اڈوانی کی سرپرستی کے اندر سارے بھارت کے اندر رتھ یاترا نکال کر 1992 16 دسمبر کے دن بابری مسجد کو شہید کیا، اور اس شہادت کے نتیجے میں ایمان والے ہوش اور عقل مندی کا مظاہرہ کرے بغیر جلد بازی کے اندر بامبے بم بلاسٹ جیسا ایک ری ایکشن وجود میں آیا، اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں ان فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں نے ایک اور ری ایکشن دیا، گودرا کے نام پر، ایودھیا کے نام پر مسلمانوں کے 2000 لاشوں کے ساتھ انہوں نے ہولی کا کھیل کھیلا، اور اتنا ہی نہیں، میری اور آپ کی وہ بہنیں جو حمل سے تھی ان کے حمل کو چاٹ کر کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو تریشول میں گھسا کر اٹھا کر انہوں نے حیرام کا نعرہ لگایا تھا۔ جب سے یہ پارٹی ہندوستان میں وجود لی، یاد رکھیں اس نے کبھی، اس پارٹی اور پارٹی کے کارکنان نے نہ جنگ آزادی کے اندر انہوں نے کبھی کوئی حصہ لی، نہ بھارت کی آزادی کی فکریں تھی، بلکہ یہ تو ایک نمبر کے انگریز کے چاٹو پلے تھے۔ ابھی یہ اقتدار میں نہیں آئی، مکہ مسجد حیدرآباد کے اندر بم بلاسٹ انہوں نے کرایا، اجمیر کی درگاہ کے اندر بم بلاسٹ انہوں نے کرایا، کرنے کے بعد اس جرم کے سزا کے طور پر مسلمانوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ ابھی یہ ستہ داری پارٹی ابھی 2024 میں آنے سے پہلے بیسٹ بیکری انکاؤنٹر کے نام پر مسلمانوں کو دن دہاڑے نہتے انکاؤنٹر کیا گیا، عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کیا گیا، یہ سارے کے سارے واقعات آج امت مسلمہ بھول چکی ہے۔ جیسے ہی 2014 کے اندر ان کو اقتدار ملا، یہ پارٹی اقتدار میں آئی، تو یہ پہلے دن سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہی، اگل رہی ہے، اور آئندہ بھی اگلتے رہے گی۔ لیکن میرا اور آپ کا ریاکشن زہر کے بدلے زہر نہیں، زہر کے بدلے تریاق ہو، دشمنی کے بدلے محبت کا نذرانہ ہو۔ میرے نبی پر ستایا گیا، میرے نبی پر موب لنچنگ طائف کی وادی میں کی گئی، میرے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن ہر آن میرے نبی نے حسن اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس نبی کے امتی ہیں تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اسلام پر چلنے کے حق کو قانونی دائرے کے اعتبار سے دستور، آئین اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں ایسی 100 پارٹیاں وجود میں آ جائیں، مسلمانوں کا بال بانکا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو حالات آ رہے ہیں
اپنے ایمان کو تجدید کر لیں. اگر آپ نے کہہ دیا فلاں پارٹی کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، فلاں سنگٹن کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، مجھے معاف فرمائے، ایمان باہر نکل جائے گا. یہ جو حالات آ رہے ہیں میرے رب کے حکم سے آ رہے ہیں. یہ حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ میرے رب کے حکم سے آ رہی ہے. مسلمانوں پر جو شکنجہ کسا جا رہا ہے یہ میرے رب کے حکم کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی رب کریم ہی کے ہاتھ میں ہے. جب سے یہ ستہ دھاری پارٹی وجود میں آئی 2014 میں پہلا شوشہ چھوڑا انہوں نے گھر واپسی کا. راگرہ کے اندر 2 قبیلے کے افراد کو بٹھا کر اگنی کو ساکشی منوا کر انہیں دھرم پریورتن کیا گیا، اور وہیں سے ان کے سوچے شروع ہوئے. 2021 تک ہندو راشٹر بنانے کا انہوں نے دعویٰ کیا. 2021 سے نیو پارلیمنٹ کا وجود رکھا، اور نیو پارلیمنٹ کے اندر نئی سمویدھان کے لانے کی باتیں کی جاتی رہی. اسی نئی سمویدھان کو یہ یونیفارم سول کوڈ کا نام دے کر امت کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. جب یہ یونیفارم سول کوڈ ایک بل بنے گا، وہ بل سے ایکٹ بنے گا، ایکٹ سے قانون جب جاری ہو جائے گا، اسی یونیفارم سول کوڈ کو ہندو راشٹر کا نام دے کر گھوشت کر دیا جائے گا. یہ میں اور میری طرف سے کی جانے والی بات نہیں ہے. اٹھا کر بھاجپا کے نیتاؤں کے تقاریر کو اور بالخصوص یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو آپ سن لیں. اس نے باقاعدہ یونیفارم سول کوڈ کے قانون کو ہندو راشٹر کا قانون بیان کر دیا ہے. اور ہمارا حال امت کا یہ ہے، جیسے ہم آج سے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا. شادی بیاہ روزانہ کسی نہ کسی کی شادی اور ولیمہ تو چل ہی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بھی آষاڑ ماساڑ جیسے غیر مسلموں کا ذہن ہے. یہ مسلمان بھی اسی ذہنیت پر آ گیا. محرم اور سفر میں شادی نہیں کرنا، کرتے اس سے پہلے کر ڈال رہی. ہمارے اعمال دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں. النکاح من سنتی کا ترانہ کہہ کر جس نکاح کو نبی کا طریقہ کہہ کر پڑھایا جاتا ہے، اسی نکاح کے بعد بھیڑوں چماروں کی طرح ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، اور راجستھانیوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر شبگش نکالا جاتا ہے. کون سا بڑا انوکھا کام کر دیا تو نے کہ تجھے گھوڑی پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنا نذرانہ کر رہا ہے. ہمارے ناچ گانے بند نہیں ہوئے، ہمارا سودی نظام بند نہیں ہوا، ہمارے سنگا بند نہیں ہوئے، ہمارے ٹی وی کے چینلز بند نہیں ہوئے، ہمارا سود کا بازار ختم نہیں ہوا، طوائفوں کی طرح لڑکیوں کے فون پر بات چیتیں ختم نہیں ہوئی. ہماری بچی، ہماری گھر کی عورتیں بغیر برقع اور پردہ کے شادی محلوں کے اندر رنڈیوں کی طرح شوبازیاں کر رہی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں اسلام کی حفاظت ہو کر میں اسلام پر چلنے والا بن جاؤں. یاد رکھو ایمان والو، ہمارا ملک کا سمویدھان سود، ربا، فائنانس، چیٹ فنڈ کو حلال کہتا ہے، لیکن مسلمان ہے جو اسے حرام مان کر اس سے بچتا ہے. اگر یہ ہندوستان اور بھارت کی سرکار اگر طلاق کے طریقے کو اگر بدل دے، اگر تمہارے اور میرے اندر اللہ کے حکم کی پرواہ رہے گی، ہم اپنے نکاح کی مجلسیں مساجد میں منعقد کریں گے. ہم اپنے طلاق اور خلع کے مسئلے مسجدوں میں بیٹھ کر، دارالخزاں میں بیٹھ کر حل کریں گے. ہمیں کسی کورٹ کچہری کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کا سمویدھان شراب کے بیچنے اور خریدنے کو حلال کہتا ہے، لیکن ایمان والا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، رسول کی سنتوں کی محبت ہے، وہ شراب بیچنا خریدنا تو دور کی بات، شراب کے دکان کی طرف چہرہ کر جانا بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے ملک کے سمویدھان کے اندر ناچنا گانا ڈھول تاشے بجانا جائز ہے، لیکن جو آدمی، جو اللہ کا بندہ، جو رسول کا امتی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، نبی کی سنتوں کی عقد دل میں ہوتی ہے، وہ ناچنا تھرکنا تو دور کی بات، اس جیسی بلا جس ٹی وی کے ذریعے سے آتی ہے اس ٹی وی کو اپنے گھر میں ٹنگانا تک پسند نہیں کرتا. لیکن جب سے مسلمان اسلام سے ہٹا، اسلام کے قانونوں پر غیروں نے دھابے بولنا شروع کر دیے. مسلمان فجر کی نماز کو چھوڑا، آیا لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ، فجر کی اذانیں لاؤڈ اسپیکر سے بند کر دی گئی. مسلمان جتنا اسلام سے ہٹتا جائے گا، اسلام کے قانون پر غیروں کا اتنا ہی قبضہ ہوتا رہے گا. جب بات آتی ہے لاؤڈ اسپیکر کی
تو ہم ہلہ بولتے ہیں، جب بات آتی ہے وہی لاؤڈ اسپیکر کو اپنی شادی بیاہ کے محفلوں میں گانے کے ذریعے، ناچ کے ذریعے، قوالیوں کے ذریعے سے استعمال نہ کرے، ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ آخر یہ دوہرا رویہ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے ایمان والوں کا الگ چہرہ، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور قانون کے لیے الگ چہرہ، یہ دو چہرے منافقت کہلاتے ہیں، اور منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حالات آ رہے ہیں، کسی سنگٹھن کی وجہ سے، کسی ایک پارٹی کی جانب سے نہیں، یہ پارٹی والوں کے دل میں ڈالا کس نے؟ اس رب کریم نے، جس نے یہ شریعت، یہ اسلامک لا دے کر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور جب سے یہ ستہ داری پارٹی آئی، کبھی گھر واپسی کی بات، کبھی 2021 تک ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتا ہے، کبھی یہی پارٹیاں میرے اور آپ کے بچوں کا ایمان کا سودا اسکولوں سے کرتی ہے، کبھی بھگوت گیتا کی تعلیم کو لازمی قرار دیتی ہے، پریئر میں ٹھہرا کر ایمان والے بچوں سے سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے، کبھی یوگا ڈے کے نام پر ایمان والے، داڑھی والے، شریعت والے، معاف فرمائے کچھ علماء، مولوی حضرات بھی یوگا ڈے کے دن یوگا کرنے کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں، اور اس یوگا کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکولر، لا قانونیت، لا مذہبیت، لا دینیت کا اظہار کرتے ہوئے غیروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اللہ کے لا اینڈ آرڈر کے دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ جب سے یہ ستہ داری پارٹی اس ملک پر قابض ہوئی، وندے ماترم کی بات کہنے جانے لگی، جے شری رام کے نعرے لگا کر نہ لگانے والوں پر موب لنچی کی جانے لگی، داڑھی والوں کی داڑیاں کاٹی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کا پردھان منتری کہتا ہے لباس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ملک کا پردھان منتری جو 140 کروڑ انسانیت کا پردھان منتری تھا، یہ کسی ایک مذہب والوں کو اگر ٹارگٹ بنا رہا ہے تو یہاں سے اس مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو قانون بنا رہی ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ آپ کے اور میرے مذہب کو ختم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ ستہ دھاری پارٹیاں آئی، کیا کیا گلنا کھلائے، میں پوری ہسٹری نہیں، ہیڈ لائنز بول رہا ہوں۔ گائے کے گوشت کے نام پر اخلاق کی موب لنچنگ کی گئی، نجیب کو ہضم کر دیا گیا، حافظ جنید کو تراویح پڑھا کر لوٹتے ہوئے چلتے ہوئے رمضان میں 26 رمضان کو اس نے قرآن ختم کیا، 27 رمضان کو نکلا، 28 رمضان گھر پہنچنے سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر اس حافظ قرآن کی موب لنچنگ کر کے ریلوے اسٹیشن پر اس کے مردہ قرار دے دیا گیا۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج گائے کے نام پر ادریس کا منڈیا کی سرزمین پر موب لنچنگ کر کے اسے ختم نہیں کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، بجنور کی ایک بہن اپنے بجنور علاقے کو جا رہی تھی، چلتی ٹرین کے اندر خاکی وردی پہننے والے، اپنے آپ کو پولیس محکمے کا پولیس بتانے والا، اس بجنور کی مسلم لڑکی کے پردے کو چاک کر کے چلتی ٹرین کے اندر اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ نہیں کیا گیا؟ کیا کھٹوا کے اندر ایک 5 سالہ معصوم آصفہ کے ساتھ ایک ٹیم نے مل کر کیا اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ نہیں کیا؟ کہاں ہے ہمارے ملک کی بچیوں کی عزت کی حفاظت؟ کہاں ہے ایمان والوں کے جان کی حفاظت؟ موب لنچنگ کے نام پر، جے شری رام کے نام پر، بھارت ماتا کے نام پر آج مذہب اسلام والوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی کوئی تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں آئی۔ اتنے پر نہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں 2015 کے اندر تلنگانہ میں اور بھوپال کے اندر 8 مسلم نوجوانوں کو جیل سے کھول کر باہر دھکے مار کر انہوں نے خود انکاؤنٹر کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ جیل سے فرار ہو رہے تھے۔ لیکن ان کی آواز کون سن رہا ہے؟ کیا بھول گئے آپ آسام کے فسادات کو؟ بھول گئے اس آسام کے بوڑھے کو جس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ کے اندر ایک غیر مسلم نے پیشاب کر کے رمضان میں روزے کی حالت میں کہا تھا کہ تم میرے پیشاب سے افطار کر؟ کس دھن میں جی رہے ہو ایمان والو؟ کہ جب تک یہ مصیبتیں میرے اور آپ کے دروازے تک آئے گی تب تک میں اور آپ خاموش بیٹھیں گے؟
کیا آسام کا مسلمان مسلمان نہیں، برما کا مہاجر مسلمان مسلمان نہیں؟ برما کے اندر ننگا ناچ ہوا شرناتی کے نام پر، برما کے لوگوں کو حیدرآباد کے علاقے کے اندر پناہ دینے کی بات کی گئی۔ آج ان پناہ گزین کیمپوں کے اندر جا کر دیکھیں مسلمانوں کی حالت جانوروں سے بھی گئی گزری بن چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کبھی این آر سی کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، کبھی سی اے اے کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، کبھی این پی آر کا مدعا اٹھایا جاتا ہے۔ ان مدعوں کے آگے کوئی شاکن باغ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بلال باغ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ستادھاری پارٹی کے افراد دن دہاڑے ریوالور لے کر پولیس کے سامنے شاہین باغ کے اندر جا کر یہ فائر کرتے ہیں، لیکن اس نوجوان کو کچھ دنوں کے اندر بیل بھی مل جاتی ہے۔ وہی گجرات فسادات میں بلقیس بانو کے ساتھ ایک بڑی کی بڑی ٹیم نے مل کر اس کا ریپ اور اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی ان جیل میں رہنے والے مجرموں کو رہا کیا گیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان زانیوں کو جیل سے نکلنے پر ان کا استقبال کیا گیا، ان کی پھول کی مالائیں ڈالی گئی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، بلقیس بانو میری اور آپ کی بہن ہوتی، بلقیس بانو میری اور آپ کی ماں ہوتی، تو کیا آپ آج بھی ویسے ہی رہتے جیسے آج آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا گزری ہوگی بلقیس بانو کی زندگی پر، کیا گزری ہوگی اس کے ماں باپ پر، کیا گزری ہوگی اس کے بچوں پر، کیا گزری ہوگی اس کے خاندان والوں پر۔ کاش ہم سوچ لیتے، میرے نبی نے فرمایا تھا میری ساری کی ساری امت ایک جسم کے مانند ہے، چوٹ پیر پر ہوتی ہے تو آنسو آنکھ سے نکلا کرتے ہیں۔ ساری دھرتی پر ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یہ سب ایک جسم کے مانند، اگر سویڈن کی سرزمین پر اللہ کے کلام کو جلایا جاتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی افسوس کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو بتاؤ، ہمارے ملک کی ایک بہن آصفہ کٹوا کے اندر بجنور کی ایک بہن اور بلقیس بانو کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور ان کے دوشیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور میں اور آپ جیسے کل زندگی گزار رہے تھے ایسے ہی آج زندگی گزارے تو ہمارے سے جانور کی زندگی بہتر ہے۔ جب سے یہ اچھاداری پارٹی اس ملک میں آئی کیا کیا حالتیں پیش نہ آئی۔ جب یہ کورونا کے حالات آئے تو وائرس آیا، اس وائرس کو بھی تبلیغی کہا گیا، اس وائرس کو بھی جماعتی کہا گیا، اس وائرس کو بھی سعدی کہا گیا، اس وائرس کو تبلیغی وائرس کہہ کر تبلیغی جماعت پر پابندی کی باتیں کی گئی۔ اسی وائرس کے دور کے اندر کوئی نوین نامی اٹھ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس گستاخ رسول کے گرفتاری کے خلاف ڈی جے ہلّی کے جو ہلّی کے مسلمان اتحاد ہوتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کیس بنا کر اس نبی کو تو رہا کر دیا گیا، لیکن آج تک کے جے ہلّی اور ڈی جے ہلّی کے مسلمان یو اے پی اے کے کیس کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان امت کے افراد کی کون فکر کرے گا؟ یہی کورونا کال کے اندر کیا ہمارے پاڈن پورا کے علاقے کے اندر فسادات برپا نہیں کیے گئے، ظلم و تشدد کا پہاڑ نہیں توڑا گیا؟ کیا یہی کورونا کال کے بعد جب دہلی کے سرزمین پر دہلی کے فسادات جنم نہیں لیے اس وقت کتنے مساجد کو نظر آتش کیا گیا، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ گوری مانو سالوں کو یہ کہہ کر ان کے ممبر آف پارلیمنٹ پہ مسلمان اور اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی اندر کی بھڑاسیں نکال دی۔ جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی کشمیر کی سرزمین پر کشمیر کو ہندوستان میں ملانے سے پہلے جو 370 کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 370 کا آرٹیکل ختم کر دیا۔ اتنے ہی دنوں میں بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کی امید کے خلاف آ گیا۔ جب یہ خلاف آیا حالت کیا ہوئی؟ گڑگاؤں کے ایک سیکٹر کے اندر کھلے میدان میں سالوں سے جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر نماز پر پابندی کے باتیں کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، رمضان کی عیدگاہ فل ہو گیا تو نماز عید ادا کرنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے عیدگاہ کے گیٹ کے باہر بھی رکعتیں باندھ لی۔ یو پی سرکار نے انہیں بھی گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ ابھی کب تک آپ خاموش رہیں گے؟
کیا بھول گئے تریپورا کے فسادات؟ تریپورا کے فسادات کے اندر 16 مسجدوں کو توڑ کر انہیں آگ لگا دی گئی. ابھی وہ معاملہ تھما نہیں تھا، ٹرپل طلاق کا مدعا اٹھایا گیا، مسلم پرسنل لا بورڈ کو ایشو بنا کر حجاب کی بات کی گئی اور برقعے کی بات کی گئی اور ٹوپی کی بات کی گئی اور داڑھی کی بات کی گئی، اور گئی نہیں، ابھی چل رہا ہے. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا BMTC کے ایک کنڈکٹر نے ہرے رنگ کی ٹوپی پہن لی تھی، تو عورت کنڑ زبان میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا BMTC کے یونیفارم کے اندر ٹوپی کا پہننا الاؤ ہے؟ تو تم نے کیوں پہنا ہے؟ اس کو نکالنا پڑے گا. زبردستی مسلمان سے اس کے سر کی ٹوپی اتاروائی. اسی ہماری ریاست کی، ہمارے شہر کے علاقے کی بات ہے، اور زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 1 ہفتہ کا وقت بھی نہیں گزرا ہے. عجب سے یہ اچھاداری پارٹیاں آئیں، مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں آرگنائزیشن سے، چاہے جمعیت علماء ہو، چاہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہو، کہ چاہے وہ SDPI کی پارٹیاں ہو، ان ساری پارٹیوں کو MIM کے سمیت بدنام کر کے مسلمانوں کو ایک الگ شبیہ دے کر لوگوں کے سامنے ان کا غلط نظریہ پیش کیا گیا. جہاں مسلم آبادیاں تھی وہاں بلڈوزر چلائے گئے. اور اتنا ہی نہیں، شاہین باغ کے اندر عمر خالد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، صفورہ درگزر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. آج تک ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. نہ عمر خالد کی کسی کو فکر ہے، نہ صفورہ جس نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے حاملہ حالت کے اندر اس کو جچکی بھی ہو گئی، لیکن آج تک امت کو اس کی کوئی فکر نہیں. اتنا ہی نہیں، علماء اکرام کو انہوں نے انظر شاہ قاسمی کو 19 مہینے تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا. مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکات مالیہ کو 2-2.5 سال تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا. مفتی عبدالسمیع صاحب کو 3 سال تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا. مفتی عبدالقیوم صاحب کو 14 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے بعد یہ کہہ کر رہا کیا کہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اس لیے عدالت عظمیٰ انہیں باعزت بری کرتی ہے. وہ 14 سال تک اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کی ماں کا انتقال ہوا. ایک وہ بچہ جو گودی میں تھا، باپ جیل سے 14 سال کے بعد مفتی عبدالقیوم صاحب جب گھر پہنچے، اپنے بیٹے کو 14 سال کے دیکھ کر پہچان نہ پائے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اے 14 سال کے اندر انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، ان کی 14 سال کی زندگی کا کون حساب دے گا؟ یہ حالات میں کسی اور ملک کے نہیں، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے حالات کو بیان کر رہا ہوں. اتنے پر انہوں نے ٹھہرا نہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی کرنے کے لیے یہ کبھی دی کشمیر فائلز کے نام پر پکچر بناتے ہیں، یہ کبھی دا کیرلا اسٹوری کے نام پر پکچر بناتے ہیں، یہ کبھی 72 حوروں کے نام پر پکچر بناتے ہیں، یہ کبھی اجمیر 1992 کے نام پر یہ پکچر بناتے ہیں. اور آئندہ آپ سنیں گے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شبی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مہم تو چلائی، ساتھ ہی ساتھ ایک فلم بھی بنانے کا منصوبہ بنا دیا گیا ہے. کوئی شخصیت ان کے پروپیگنڈوں سے بچا نہیں ہے. نہ شنگا پٹن کی جامع مسجد مسجد اعلیٰ بچی ہے، نہ چامراج پیٹ کا عیدگاہ بچا ہے، نہ ہگلی کا عیدگاہ بچا ہے، نہ متھرا کاشی کی مسجدیں بچی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے صاف کہہ دیا 4000 مسجدیں ہم بھارت کی سرزمین پر توڑ کر رہیں گے. لیکن میں اور آپ اس کے خلاف کر کیا رکھیں گے؟ جیسی زندگی چل رہی تھی ویسی زندگی چل رہی ہے. اور جن صحافیوں نے، جن جرنلسٹ نے مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی، صحافی صدیق، صحافی زبیر، ان دونوں کو اٹھا کر مان ہانی کے کیس میں انہیں بھی اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. اتنا ہی نہیں، کرکٹ کی سرزمین پر جب میدان میں اتر کر اگر کوئی ہندوستان اور بھارت کی ٹیم ہار جاتی ہے تو کبھی محمد شامی کو غدار کہہ کر نام دیا جاتا ہے، کبھی سراج کے خلاف بائیکاٹ کی باتیں کی جاتی ہے. اتنا ہی نہیں لوگوں، سیاستدانوں میں مسلمانوں کی فہرست کو اٹھا کر دیکھ لو، کیا اعظم خان کو بدنام نہیں کیا گیا؟ کیا اعظم خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا؟ عتیق اور اس کے بھائی کو دن دہاڑے انکاؤنٹر نہیں کیا گیا؟ کیا شہاب الدین کو جیل کے اندر رکھ کر سلو پوائزن دے کر اسے انکاؤنٹر نہیں کیا گیا؟ اتنا ہی نہیں، بزنس کلنگ سے، تجارت
تجارت کے لیے ان سے دیکھ لیں، آئی ڈی کمپنی جو پراٹھا بنا کر بیچتی ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کے نعرے دیے گئے اور مندروں کے باہر مسلمانوں کو تجارت کرنے سے روکا گیا، ٹمکور میں فساد کیا گیا، گدک کی سرزمین پر فساد کیا گیا، کاشی متھرا کے مساجد کو آج انہوں نے پٹیشن دائر کر دی کہ اس کے نیچے شیولنگ موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اتراکھنڈ کی سرزمین پر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا اور اس کا مسودہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو دیکھیں گے۔ اور بڑا عجیب ہمارا ملک کا پردھان منتری بڑا عجیب ایک دلیل پیش کرتا ہے، ون نیشن ون لا اگر لائیں گے تو پورے بھارت کے اندر ایکتا ہوگی، محبت ہوگی، آپس میں بھائی چارگی بڑھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ورلڈ وار جتنے ہوئے ایک ہی مذہب والوں میں تو ہوئے؟ ارے تم اپنی مہابھارت اور رامائن کو اٹھا کر دیکھ لو، 1,00,000 کو ماننے والے رامائن، 1,00,000 کو ماننے والے مہابھارت، یہ بھی تو آپس میں ایک خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں جنگیں نہیں لڑی۔ تو غرض یہ ہے، یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 44 کے اندر ملک کا سنویدھان یہ چوائس دیتا ہے اسٹیٹ کو کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا، آرٹیکل 44 بعد میں آئے گا۔ آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ ہر ملک کے شہری کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کی اجازت دیتا ہے۔ یاد رکھو ایمان والو، جب یہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، آرٹیکل 25 کی دھارا ہم سے چھین لی جائے گی۔ مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت، بولے جی ذرا آنکھیں کھول کو، مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت، مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت۔ تو آپ بتائیے کیا جمعے کے بیانات ہوں گے؟ گشت کرنا آسان ہوگا؟ جماعتوں کا نکلنا آسان ہوگا؟ کیونکہ مذہب کی دعوت کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہ صرف میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں، سارے اسلام کے ماننے والوں کا مسئلہ ہے۔ اگر مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی تو بتائیں کیا میرے اور آپ کے بچوں کے درمیان دین باقی رہے گا؟ آرٹیکل 38 ہندوستان کا کہتا ہے کہ ملک کے ہر شہری کی آمدنی برابر کی جائے۔ ہمارے ملک کا سنویدھان ہے، پڑھی کب تو بھی؟ بولے جی، بولیا میں پچھلے ہفتے بھی بولیا، پچھلے 15 اگست اور 26 جنوری کے وقت بھی بولا تھا، کبھی آرٹیکل کے مین چیزیں پڑھ لیا کریں۔ آرٹیکل 38 ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے ہر شہری کی آمدنی برابر ہو۔ اس کی فکر ریاستی حکومت کرے۔ برابر ہے آمدنی، کوئی لاکھوں کما رہا ہے، کوئی ہزاروں کما رہا ہے، کوئی کما ہی نہیں رہا ہے، لیکن اس پر فورس تو کوئی لا کمیشن نہیں دے رہا ہے، کوئی سینٹرل کی حکومت نہیں دے رہی ہے۔ آرٹیکل 39 کے اندر کہتا ہے مرد اور عورت کے درمیان ایکولٹی دی جائے، دونوں کی آمدنی برابر کی جائے، لیکن اس پہ فکریں نہیں ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 41 سیکشن کہتا ہے بوڑھا، بیمار، بے روزگار جو آدمی ہوگا ایسے لوگوں کو سرکار اپنی جانب سے بھتہ دے کر ان کی مدد کرے۔ مل رہا ہے کوئی بھتہ آپ کو؟ جب پڑھیں گے نہیں تو سرکار سے سوال کیا کریں گے؟ وہ آرٹیکل 44 اگر کہہ رہے ہیں تو اسی آرٹیکل 44 کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ سارے شہریوں کی آمدنی پچھڑوں کو اور نچلی ذات والوں کو بھی برابر کا مقام دیا جائے۔
द्रौपदी मुर्मू अगरचे कि वो राष्ट्रपति बन जाती है, लेकिन उसको भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती, तो आर्टिकल पर अमल कहां हो रहा है? तो गर्ज ये है कि ईमान वालों, हमारे मुल्क का जो आइन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बड़ा सुहाना है, लेकिन इस सुहानेपन के साथ एक आर्टिकल 44 का लोचा उन्होंने छोड़ा, तो उसकी वजह से आज ये मुसलमानों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने की ये साजिशें लड़ रहे हैं, जिसके ज़रिए से मुझे और आपको जो उत्तराखंड का मुसव्वदा मिलता है, उस मुसव्वदे से ये बात पता चलता है। और हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है, ये घर में 2 तरह का कानून कैसे चलेगा? ये चुना कैसे हो? एक घर में 2 तरह का कानून कैसे चलेगा? एक घर में एक माँ बाप के 2 बच्चे रहते हैं, दोनों का मिजाज अपोजिट होता है, दोनों का मिजाज, एक गरम एक नरम, एक जना बॉडी बिल्डर एक जना ढुसपटाखा, होता नहीं होता भी? नींद आ रही है? जरा बोलो। एक जने को गरम खाना छोना और एक जने को गरम ठंडा छोना। जरा जने को गई का गोश्त पसंद, दूसरा गोश्त साजिद भाई खाती नहीं खाते, लेकिन घर के बाकी अफराद मिजाज अलग होता है। तो माँ, वो तो माँ होती है ना, रात का बचा हुआ ठंडा खाना जो ठंडा पसंद से खाता है उसको दे देती है, जो गरम खाता है उसको गरम करके दे देती है। इसी का नाम पर्सनल लॉ, एडजस्टमेंट जो माँ कर रही है, ये पर्सनल लॉ है। ये घर में 2 कानून चलाने की बात हम नहीं कर रहे हैं भाई। ये घर में एक ही कानून चलेगा, चोरी करने वाला बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, दोनों के लिए सजा एक होगी। डकैती डालने वाला बड़ा बेटा हो छोटा बेटा हो, सजा सेम होगी। रेप करने वाला अगर वो हिंदू हो मुसलमान हो, सजा सेम होगी। अगर मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से बात कर ले तो लव जिहाद की बात करते हो, और गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को भाग कर लेकर चला जाए, 2 लाख का इनाम और ड्यूटी भी देते हो। ये कहां का इंसाफ है? पहले ये लॉ को यूनिफॉर्म करो, उसके बाद दूसरे लॉ की हम और आप बैठकर बात करते हैं। लेकिन ये सब हमें पूछते नहीं, वो भी डिबेट में ऐसे बेवकूफा जाको बैठते जिनको सूरे फातिहा का कितने सूरे, वो सूरे में कितने आयता नहीं मालूम। और ये बात ये करते हैं, ये घर में 2 तरह के कानून नहीं चल सकते, तो उस प्रधानमंत्री को बेवकूफ को ये बता दो, 70 साल से तो चल रहा है मुल्क, और कितना चलाओगे? चल रहा नहीं चल रहा भाई? कानून तो नहीं बनाया। मुसलमान मंदिर में आकर निकाह करे, क्रिश्चियन मंदिर में आकर निकाह करे, या हिंदू को नहीं कहा गया कि मस्जिद में आओ मुल्ला के पास खुतबे निकाह पढ़ाओ। जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात है, सबके लिए इक्वल है। जब सिविल की बात आ जाती है, बच्चा मेरा है, मैं अजान दूं या तिलक लगाऊं, ये मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी है। यहां पर हम सरकार की भी नहीं सुनते। सरकार कानून बना रही है, सूद हलाल, लोन का लेना हलाल, फाइनेंस का लेना हलाल। ये तेरे सरकारी दफ्तर में तो हो सकता है, लेकिन मेरी शरीयत, मेरा कुरान, मेरी नबी की हदीस कहती है सूद का लेना हराम, सूद का देना हराम, सूद के लिए गवाह बनना हराम, सूद को दिलाने के लिए जरिया बनना हराम। इसलिए मैं ना सूद देता हूं, ना सूद लेता हूं, ना विटनेस बनता हूं, ना उसे सूद के माल में उसे जमाने के लिए मेहनत और कोशिश करता हूं। तो गर्ज ये है, आज मुसलमानों के मजहब की आज़ादियों को ख़त्म करने के लिए ये एक यूसीसी का शोशा, बल्कि उलमा की ज़बान में कहूँ तो जिन बॉटल से बाहर आया है। सीएए की बिल एक्ट बन गई, नाफिज आज तक हुआ नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन RTE 30-40 साल पहले यह कानून बना, आज तक लागू भारत में हुआ। कहाँ की एक फैक्ट्री में गए, चाइल्ड लेबर के नाम पर पकड़ती, ले जाती, 2 केसा होती, पैसे बनती, बिल ले लेती, खिस्सा खत्म।
کہا رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر بچے کو 8ویں تک فری میں شکشا دینا، اس کے لیے 1,500 اسکولاں کھولنا، وہ 1,500 اسکولوں کے لیے 6,000 ٹیچرز کا رکھنا، پورا بل بنا تھا، آج تک عمل نہیں ہوا۔ یہ UCC کا لا کر ایک جن باہر نکلے، وہ جن باہر آ کر 2024 کا الیکشن لڑنے تک یونیفارم سول کوڈ پھرتے رہتا ہے۔ جیسے ہی الیکشن کا ریزلٹ سامنے آتا ہے یہ جن بھی باٹل میں واپس چلی آتا ہے۔ لیکن یہ آ رہا ہے کیوں؟ غلطی میری اور آپ کی ہے۔ ہمارے مسائل کو ہم اپنے مساجد میں، ہم اپنے خاندان کے بڑوں میں بیٹھ کر اگر مسئلہ حل کر لیتے، شابانوں کا کیس کورٹ نہ جاتا اور اس کو بہانہ بنا کر یونیفارم سول کوڈ باہر پیش نہ آتا۔ ہمیں کیا کرتی ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے میاں بیوی کے مسئلے، بیٹھو خاندان کے افراد، 4 آدمی دلہن کی طرف سے، 4 آدمی دلہے کی طرف سے، دیکھو بیٹھ کر زندگی چلنا، دونوں کو سمجھا بجھا کر ڈھکیلو، نہیں چل رہی ہے بھائی تو طلاق لے لے یا تو خلا لے لے، اپنی اپنی مرضی سے گھر کا حصہ گھر میں ختم کرو۔ مال کے لالچ میں، پراپرٹی کے لالچ میں، سننے کے لالچ میں کورٹ کچہری کے دفتر جاتے ہیں اور 50-60 سال کے بعد یونیفارم سول کوڈ کے بہانے کے نام پر ساری امت پر ایک ظلم کا پہاڑ کھل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون مجھے اور آپ کو دین اسلام کی شکل میں دیا ہے، اس کی فضیلت میں نے پچھلے ہفتے بیان فرمائی۔ یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کے خلاف جو بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبول اور ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر یونیفارم سول کوڈ اگر آ جائے، سب سے پہلے ہماری بچیوں کی شادی کی عمر پر تالا لگے گا۔ 21 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، نکاح کر لیے تو آپ کو وہ قانون بتائے گا ڈرافٹ کے ذریعے کہ آپ کی نکاح کو میرج ایکٹ کے تحت آپ کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے، چاہے تمہیں نکاح پڑھاؤ نہ کو پڑھاؤ، وہ تمہارا مسئلہ۔ نام دے رہے مسلمان بچیوں کی حفاظت، مسلمان عورتوں کو حق۔ شاہین باغ میں کون سے عورتیں بیٹھے تھے؟ مسلمان عورتیں۔ جب حق یاد نہیں آیا اور کہہ رہے مسلمانوں کے مذہب میں وراثت میں عورتوں کو آدھا حق دیا جاتا ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک باپ کا انتقال ہوا، اسے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا، مسئلہ سمجھو۔ شریعت کہتی ہے 1 لاکھ روپے بیٹے کو، 50,000 روپے بیٹی کو۔ اب تمہیں پوچھیں گے حضرت یہ کہاں کا انصاف؟ یہ اتنا پوچھتی بہت زیادہ پڑھے لکھے سجمیاں کا یہ سوال ہے، سو ایکول دینا دونوں کو، مساوات کہاں ہے؟ بے وقوف، غور سے سن، عورت پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری، عورت پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے باپ ذمہ دار، اس کی روٹی کپڑا مکان ضرورتیں ڈاکٹر دوائی سب کون کرے گا؟ باپ۔ باپ لڑکا لڑکی؟ بولے جی میل کی فیمیل؟ میل ہے۔ شادی کے بعد اس بچی کی ذمہ داری شوہر کی، روٹی کپڑا مکان دوا دارو علاج معالج، دارو کا تو بعد میں سمجھیں گے وہ نہیں، دوا کا دارو، علاج معالجہ، یہ ساری ذمہ داری شوہر کی۔ شوہر میل فیمیل؟ عورت کی کیا ذمہ داری؟ 50,000 جیسے لی وہ 50,000 ویسے چھتی، خرچہ انہیں زیادہ زیادہ سننے پوچھ اڈلتی ہے صبح کو۔ مثال کے طور پر مولانا کے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 1.5 لاکھ روپے چھوڑ کو گئے، بیٹے کو 1 لاکھ بیٹی کو 50,000، دونوں کی شادی کا مسئلہ آگا۔ بیٹی کو بھی رشتہ کرے بیٹے کو بھی رشتہ کرے، بیٹا مہر میں 50,000 روپے دینا، بیٹا مہر میں 50,000 روپے دینا، بیٹی کو مہر میں 50,000 روپے آتی، اس کرنے سے 50,000 چلے گئے، بچے کتنا؟
50. اس کے 50 آلریڈی تھے, مہر میں 50 ہے, بچے کتنے ہیں؟ انہیں 50,000 رکھ لے, کو جورو کو کپڑا, مکان, روٹی, ضرورت, بچے, اسکول, ٹیوشن سب کرنا. انہیں 1 لاکھ رکھ لے کو بھی کیا تو کرنے کا ہے, سیونگ پورا. اس لیے شریعت کہتی ہے جس کی ذمہ داری زیاد اس کا حق بھی زیادہ ہے. لیکن نہیں سمجھنے والے ایکوالٹی, اگر ایکوالٹی اگر آپ دینا چاہتے تو میں یہ کہوں گا ایک بچہ تمہاری جورو پیدا کریں دے, ایک بچہ تمہیں کرو بھائی, برابر لو بھائی, ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ بنایا ہے, مزاج جیسا ہے اس مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قانون بھی دیا ہے. اس شریعت کے قانون کو اللہ سے بہتر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ان سے بہتر کوئی پردھان منتری نہیں سمجھ سکتا جس سے ایک بیوی سنبھالی نہ گئی ہو. انہیں بیکواں کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہا, اس کی جورو کی چیز سے فکر. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, اس طرح کے جو یونیفارم سول کوڈ کے مدعے یا شوشے جو اٹھائے جاتے ہیں اس کے خلاف آپ اپنے ذہنوں کو خراب نہ کریں, کوئی پروٹیسٹ نہ کریں, کوئی احتجاج نہ کریں, کوئی سڑکوں پر نہ اتریں, بلکہ کرنا کیا ہے کہ جو ہمارے اکابر و اسلاف نے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو یہ قانون بنایا نو UCC کے نام پر, باہر آپ دیکھیں گے بار کوڈ لگا ہوا ہے, آپ اپنے موبائل کے ایک اسکین کے آپشن میں جائیں, اس بار کوڈ کا اسکین کریں. اگر کسی کے موبائل میں وہ اسکین نہیں ہے, گوگل کے ذریعے سے جا کر اس بار کوڈ کو استعمال کریں. ایک لنک آئے گی, اس لنک کو کلک کریں. جیسے لنک کلک ہوگی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ویب سائٹ سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. جی میل کے ذریعے سے آن کریں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے نو UCC کے خلاف جو ای میل اور ڈرافٹ تیار کیا ہے وہ آپ کے میل کے ذریعے سے سینڈ اگر آپ دبا دیں گے لا کمیشن آف انڈیا تک آپ کا میل پہنچ جائے گا. اور میں آپ کو خوشخبری کے طور پر بچانا چاہتا ہوں, پچھلے جمعے کو جو اعلانات مساجد میں ہوئے اور بارکوڈ کے ذریعے سے جو ای میلز بھیجے گئے, اب تک کی تعداد کے بارے میں پتا چلا ہے تقریباً 17 یا 70 لاکھ ای میلز لا کمیشن کو جا چکے ہیں. لیکن یہ خوشی تو ہو رہی ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں یہ ناکافی ہے, اس لیے کہ ہندوستان 140 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں پر بسنے والے 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی جانب سے, اپنے گھر والوں کی جانب سے, اپنے ان کے موبائل لائیں, اپنے ان کے ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے یہ میل لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے, یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. اگر ہم اس قانون کو مان لیں گے ہمارے شادی کی عمر کا مسئلہ اٹھے گا, ہمارے نکاح کے طریقے کا مسئلہ اٹھے گا, ہماری ہبا کا طریقہ اٹھے گا, ہماری وراثت کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا, ہمارے ہبا کے قانون کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا, عدت کے خلاف مسئلہ پیش آئے گا. لے پالک بیٹے کی شریعت میں جو قانونی دھارائیں ہیں ان قانونی دھاراؤں کے خلاف یہ یونیفارم سول کوڈ ہے. یہ کہتے ہوئے ہم میل بھی کریں گے اور کرنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو 10 کام کرنا ہے. کتنے کام کرنا یاد رکھتے ہیں وہ 10 کام. پہلا کام وَلَا تَهِنُوا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پر ہمت مت ہارو. کیا نہیں ہارنا بھئی؟ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا, جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے, جو کچھ آئندہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. مجھے اور آپ کو اللہ سے رشتہ مضبوط کر رہا ہے, ہمت نہیں ہار رہا ہے. وَلَا تَحْزَنُوا, غمزدہ بھی مت ہونا. انہیں جب سے عیسیٰ کر رہا ہے مسلمانہ, مسجدہ, عیدگاہ, حجاب, برقع, پردہ, غمزدہ مت ہونا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, مسلمانوں تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ بربادیاں آ رہی ہیں, اعمال کو سدھار لو, حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے.
تیسرا کام فرمایا وما ضعوفو، اپنے آپ کو کمزور بھی مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا جب تک ایک روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا مسلمان باقی رہے گا اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے، اور جس دن اللہ اس دھرتی کو ختم کریں گے یہ وہ دن ہوگا جس دن دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہاری طاقت اتنی ہے، تمہارے ایک کی بنیاد پر کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اس لیے تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ایمان والو گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور صحابہ بدر کے میدان میں 313 تھے، دشمن 1000 کا مجمع تھا، اللہ 313 کے ساتھ تھا تو 313 کامیاب ہوئے تھے۔ اس لیے ہمت بھی مت ہارنا، ومستکانو، سست ہو کر بھی مت بیٹھ جانا، اللہ ہے کر کر نہیں، تمہیں بھی کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے، ای میل بھیجنے پڑیں گے، روڈ پر آنے کی ضرورت پڑی تو آنے پڑیں گے، ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑی تو اٹھانے پڑیں گے، اللہ کے نام پر گردن کٹانے کی باری آئی تو کٹانے پڑیں گے۔ یہی ہمارے صحابہ نے ہمیں اس دین کے بارے میں دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ صحابہ نے جس طرح اپنی جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں دی، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کریں گے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالی جب آپ کی استغفار کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بھی درست فرما دیں گے۔ اور 6 نمبر پر فرمایا توبہ کریں اپنے گناہوں پر، گناہوں سے کوئی پاک نہیں، میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، ہمارے آبا اجداد بھی گنہگار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے آدم کے اولاد سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا ہو۔ حالات بڑے نازک ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ تلہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرما لیں۔ حجاج اکرام آنے والے ہیں، وہ حاجی جب آئے حاجی کو ہاتھ پکڑ کر منت سماجت کر کے اپنے گھر لے جانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حاجیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یا حاجی کے گھر پر چلے جانا، کہنا حاجی صاحب آپ دعا کریں، میں بھی آمین کہوں گا، اللہ آپ کی بھی توبہ قبول کرے گا، میری بھی توبہ قبول کرے گا۔ توبہ کریں، توبہ کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچے، گانوں سے بچے، ٹی وی سے بچے، زنا سے بچے، آنکھوں کے زنا سے بچے، ہر طرح کی لایانی باتوں سے، لہو و لعب سے، ڈھول تاشوں سے، اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا کثرت سے اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اگر اس بندے کی دعا کو قبول کر لے حالات کو اللہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ بدر کا میدان گواہ ہے جس میں 313 صحابہ تھے، میرے نبی بیٹھ گئے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ اس دھرتی پر یہ 313 صرف تیرے نام لیوا ہے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور میدان بدر میں حضرات صحابہ کو کامیابی دی۔ 9ویں نمبر پر کپن تیاری کریں، یا تو ہم اس ملک کے سنویدھان دستور کو مانتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یا اپنی جان اس وطن عزیز اور ملک کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے ہم قربان کر دیں گے۔ یہ تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی کریں، حالات آ رہے ہیں لیکن نمازوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نماز کے ذریعے، اس لیے نماز کے ذریعے سے جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے جماعتوں میں بارہا سنا ہوگا صحابہ کے گھر پہ نمک ختم ہو جاتا، چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ملک میں اگر سوکھا پتہ
پتا بھی زمین پر گرتا ہے میرے رب کے حکم سے گرتا ہے، اس اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ان دشمنان اسلام کو ایمان کی دولت اور ہدایت عطا فرما کر ہمارے اس ملک کو ساری روئے زمین کے لیے دین کا مرکز بنا دے۔ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے ہم صبر کے ساتھ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب